تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم سمجھیں گے قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے جب ہم آیت کرتے ہیں تو کس طرح سے آیت کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ اس چیز میں کنفیوز رہتے ہیں، اکثر لوگوں کا ڈاؤٹ رہتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں آیت آتی ہے تو اب ہم یہاں پر کس طرح سے آیت کریں۔ تو الٹا سیدھا پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، کہیں پر وقف کرتے ہیں، کہیں دو زیر ہے تو دو زیر پڑھ دیتے ہیں، دو پیش ہے تو دو پیش پڑھ دیتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر صحیح طریقہ آیت کرنے کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ مکمل طریقے سے وقف کرنے کے تمام قاعدوں کو سیکھیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، وقف کرنے کے 3 قاعدے ہوتے ہیں، 3 طرح کے قاعدے ہوتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے کہ اگر کہیں پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، یہ 5 علامتیں کہیں پر آتی ہیں جہاں پر ہم آیت کر رہے ہیں اس کے آخری حرف پر، اگر یہ 5 علامت آتی ہیں تو پھر اس کو کیا کریں گے، اس آخری حرف کو جس کے اوپر یہ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش آئے ہیں اس کو ساکن کر دیں گے اور جزم لگا کر کے پھر سانس توڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں قاعدہ نمبر 1 کو۔ تو دیکھیے یہاں پر آپ کا لکھا ہوا ہے وقف کرنے کے قاعدے۔ قاعدہ نمبر 1، زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، اگر ان پر سانس توڑیں گے تو آخری حرف کو ساکن نہ کر کے سانس توڑیں گے۔ مثال سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر مثال دیکھیے، ہم قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین پڑھتے ہیں نا، تو نون کے اوپر زبر ہے، لیکن آیت کرنے کی وجہ سے ہم اس کو عالمین پڑھتے ہیں، عالمینہ نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم جزم لگا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جزم لگا دیں گے، ساکن کر دیں گے عالمین، تو یہ ہو گئی آپ کی زبر کی مثال۔ اب دوسرے نمبر پر زیر۔ اب زیر کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اسی سورت کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، نون کے اندر کیا تھا، زیر تھا، لیکن زیر کوئی نہیں پڑھتا ہے، دین ہی نہیں پڑھتا ہے، بلکہ سب دین پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت آ گئی اور زیر پر ہم نے آیت کی ہے، تو زیر پر آیت کرنے کی وجہ سے نون کو ساکن کر دیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ہو گیا آپ کا زیر کا قاعدہ کمپلیٹ۔ اب آ جائیے پیش کے اوپر۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا پڑھتے ہیں، نستعین، اور کیا ہے نون کے اوپر پیش ہے، لیکن آیت آنے کی وجہ سے ہم نے اس کو نستعین پڑھا ہے، تو جب پیش پر ہم نے آیت کی تو اس کو بھی ساکن کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے آپ کے زبر، زیر، پیش، تینوں کی مثال جو کہ سمجھنا آسان ہے۔ اب دو زیر کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ یہ رہی دو زیر۔ دو زیر کسی حرف کے اوپر آتے ہیں جہاں پر ہم آیت کر رہے ہیں تو اس حرف کو بھی ہم ساکن کر دیں گے۔ مثال دیکھ لیجیے، پارہ نمبر 29 کے اندر سورہ قیامہ کے اندر ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، قاف کے نیچے دو زیر ہے، لیکن یہاں پر آیت آنے کی وجہ سے ہم نے اس کو راق پڑھا ہے، راقن نہیں پڑھا ہے، تو دو زیر پر جب وقف کریں گے تو اس کو بھی ساکن کر دیں گے اور دو زیر کو ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب پیش کی طرف چلتے ہیں۔ دو پیش، اگر ہمیں آیت دو پیش پر کرنی ہے تو اس حرف کو بھی ساکن کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال دیکھ لیجئے، ہم پڑھتے ہیں احد، دال کے اوپر دو پیش ہے، لیکن آ گئی یہاں پر آیت، جب آیت آ گئی تو اب اس کو احد نہیں پڑھیں گے بلکہ دونوں پیش کو ختم کر دیں گے اور اس کے اوپر جزم لگا دیں گے۔ کیا پڑھیں گے اس کو اب؟ احد۔ تو یہ آپ کا ہو گیا قاعدہ نمبر 1۔ قاعدہ نمبر 1 سمجھ میں آ گیا آپ کو پورا؟ زبر پر، زیر پر، پیش پر، دو زیر پر، دو پیش پر، ان 5 جگہوں پر اگر کہیں پر آیت کرنی ہے، سانس توڑنا ہے تو اس آخری حرف کو ساکن کر کے پھر سانس توڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اب قاعدہ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔
कायदा नंबर 2 के अंदर है दो ज़बर का कायदा बिल्कुल अलग है। अगर हम दो ज़बर पर आयत करेंगे तो उस दो ज़बर पर जहाँ पर हम आयत कर रहे हैं एक ज़बर को हटा देंगे और उस एक ज़बर का अलिफ बना देंगे। कैसे, मिसाल से समझ लेते हैं। हम पढ़ते हैं अहदन, आयत आ गई तो अब इसको अहदन नहीं पढ़ेंगे, ना अहद पढ़ेंगे, बल्कि एक ज़बर को ख़त्म कर देंगे और एक ज़बर के साथ में अलिफ लगा देंगे। अब क्या पढ़ा जाएगा आयत होने पे? अहदा। दो ज़बर को अच्छे से समझ लेना। दो ज़बर पर सांस तोड़ेंगे तो एक ज़बर ख़त्म कर देंगे और साथ में एक अलिफ लगा देंगे। पहले था ये अहदन, आयत कर दी तो अब हो गया अहदा, थोड़ा सा खींच करके पढ़ेंगे। अब ये क्योंकि हुरूफ मद्दा का कायदा हो जाएगा, अलिफ है और उससे पहले ज़बर है। तो ये हो गया आपका कायदा नंबर 2। दो ज़बर पर आयत करेंगे तो एक ज़बर को हटा करके उसका अलिफ बना देंगे। ठीक है, अब तीसरा कायदे की तरफ चलते हैं। कहीं कहीं पर हम आयत करते हैं तो वहाँ हा ता होती है, गोल वाली ता। लंबी वाली ता है तो फिर ज़बर ज़ेर पेश के हिसाब से करेंगे, जैसा कि ऊपर मैंने आपको कायदे बताए हैं। अगर ता गोल वाली है तो उस ता को हा बना देते हैं। जब आयत आती है तो फिर हा बना देते हैं। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है, चाहे ज़बर हो, चाहे ज़ेर हो, चाहे पेश हो, कुछ भी हो A to Z, अगर गोल ता पर आयत करते हैं तो फिर वो हा बन जाती है। इसको मिसाल से समझ लेते हैं। मैंने देखी यहाँ पर मिसाल लिखी है आनियतिन, कुरान करीम के अंदर है आइनिन आनियतिन, तो हमने गोलता पर आयत की है, ये गोलता है। हमने यहाँ गोलता पर आयत की है तो गोलता हा बन जाएगी। अब क्या पढ़ेंगे इसको? आनिया, आनियतिन नहीं पढ़ेंगे, ना आनियत पढ़ेंगे, बल्कि आनिया। ठीक है, तो ये हा बन जाएगी। अब दूसरी मिसाल देख लीजिए। दूसरी मिसाल है इज़ा वक़अतिल वाक़िआ। सूरह वाक़िआ के अंदर वाक़िआ पढ़ते हैं ना उसको, लेकिन वहाँ पर जहाँ हम आयत कर रहे हैं वहाँ गोलता है, ये भी गोलता ही कहलाती है। ये जो नीचों को लटकी भी है ये भी गोलता कहलाती है, ये लंबी ता नहीं होती है। तो अब जब हमने यहाँ पर आयत की गोलता पर तो इसको हमने हा बना दिया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाक़िआ। अब वाक़िआत नहीं पढ़ेंगे इसको, बल्कि वाक़िआ पढ़ेंगे। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ। तो ये है आपके वक्फ करने के कायदे, जहाँ पर लोगों को डाउट रहता है। अगर आप इसको सही से समझेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कायदा मुकम्मल तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।